نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، اور آج جو میں پہلا کویشچن سوچ کے آیا ہوا تھا کرنے کے لیے وہ یہی ہے سب کہ ایک تو یہ ہے کہ بندے نے کوئی غلط کام کیا ہو اور وہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہا ہوتا ہے، اور ایک یہ صورتحال ہے کہ بندہ کرسٹل کلیئر ہے، کوئی غلطی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی خرابی نہیں، لیکن اس کے باوجود اسے پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے، بھلے آپ گھر میں لے لیں، گھر سے باہر لے لیں، جیسے بھی آپ لے لیں۔ کیا کہیں گے اس پر؟ اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں۔ جیسے گھر کے اندر ایک جو ہے وہ بہو ہے، اس کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ بہو چونکہ جو ہے وہ اپنے سسر کو کھانا پکا کے نہیں دے رہی، لہذا اس کو جو ہے نا وہ آمنے سامنے مطلب کر لیا جائے۔ اچھا، معاملہ بیچ میں کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو اس کا شوہر ہے اس کے کھانے کا ٹائم الگ ہے، جو اس کا سسر ہے اس کے کھانے کا ٹائم جو ہے وہ الگ ہے، اور جو گھر کے باقی افراد ہیں انہوں نے اپنے حساب سے کھانا کھانا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ ہے، وہ کہاں کہاں بیچارہ کس کس کو پورا کرے؟ تو کچھ اس پر ذرا روشنی ڈالیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جو ابتداً بات کی کہ اگلا قصوروار نہیں ہے اور اس کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، جی، اس کی چند صورتیں بنے گی۔ ہمارے عموماً اپنے آپ کو کوئی قصوروار سمجھتا بھی نہیں ہے۔ میرے نزدیک آپ قصوروار ہو، مگر آپ کے نزدیک آپ قصوروار ہو ہی نہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یار میرے ایسے خالی میرے پیچھے پڑے ہوئے، خالی پیچھے نہیں پڑے ہوئے، یا تو واقعی آپ غلطیاں کر رہے ہیں، یا عرف و عادت، سوسائٹی، طور طریقے، انداز زندگی، معاشرتی زندگی، اس سے آپ ہٹ کر چلنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ عرف و عادت کی اور طور طریقوں کی، معاشرتی عادات کے تعلق سے ایک اس کی اپنی امپورٹنس، اپنی اہمیت ہے۔ تو اگر کوئی مطلب کہ اس سے بالکل وہ صرف نظر کر کے کوشش کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے، کہ قصور اس طرح کا نہیں کہ آپ نے اس کی حق تلفی کی، یعنی قصور صرف حق تلفی کی ہی حد تک تو نہیں نا کہ آپ نے اس کی حق تلفی کی ہے، لیکن بس یہ کہ ایک ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ انداز زندگی نارمل ہی رہتا ہے۔ بہو کی بات آپ نے جب کی ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، لیکن ماں بھی تو شروع سے سب کو پکا کر کھلاتی تھی، تو ماں نے کون سا اجارہ کیا تھا ہم لوگوں سے؟ ماں اولاد کے لیے الگ پکاتی تھی، بیٹیوں کے لیے الگ پکاتی تھی، ماں اپنے مطلب کہ جو شوہر تھے اس کے لیے الگ پکاتی تھی، لیکن جب ماں یہ سب کرتی تھی تو ماں کے لیے کوئی ہمدردی کا پہلو نہیں آتا تھا۔ ماں نے کس سے اجارہ کیا ہے؟ کوئی 25 سال کا کانٹریکٹ ہے، نکاح نامے میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب ہوگی تو یہ یوں کرے گی، یعنی وہ جب بیوی تھی تو ایز اے بیوی اور بہو اس سے جو باتیں کی جا رہی تھی، جب وہ ماں بنتی ہے تو پھر اسے کوئی ایسی چیز نہیں کی جا رہی۔ وہ کہتے ماں ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو کرتی ہے نا۔ تو یوں مطلب کہ گھر بہو یا بیٹی یا ماں کو میرا خیال ہے بحث بنانے کے بجائے گھر کی عورتوں کی ایک اپنی معاشرتی رسپانسبلٹی ہے۔ اگر ہم اس کو بیس بنا لیتے ہیں، کیونکہ جو بہو کہتی ہے کہ میرا تو بہو اگر اپنی ماں کا بھی تصور کرے گی تو ان کی امی جان بھی ان کے لیے بھی الگ الگ 4 چیزیں پکا کر کھلاتی تھی۔ تو اگر گھر کی عورتوں کی ایک رسپانسبلٹی کو تسلیم کر لیا جائے اور اس میں بحث مباحثے میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو عورتیں جاب کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، باہر جاتی ہیں، جن کی مطلب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، تو ان کے گھر میں بھی کمپرومائز سسٹم چل ہی رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب اتنے، اب مثال کے طور پر کہ میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ہم ایک مثال دیتے ہیں، میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، دونوں کی ایک ہی ہاسپٹل کے اندر جاب ہے فار ایگزامپل، اور دونوں ایک ہی ٹائم نکل رہے ہوتے تو پھر دونوں ایک ہی ٹائم ناشتہ بھی کر رہے ہوں گے، بچوں کو اسکول بھیج چکے ہوں گے، جو گھر والے ہوں گے وہ بھی یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی یہ تو باہر ہی جا رہی ہے نا، اب تو جاب کر رہی ہے، جو اس کے شرعی تقاضے وہ اپنی جگہ پر اس کو پورے کرنے کے تعلق سے، لیکن ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے۔ تو اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ گھر کی عورتوں کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، اب بات رہی کہ اس کے کھانے کا ٹائم الگ ہے، اس سے کھانے کا ٹائم الگ ہے، یہ تیسرا ٹاپک آ جاتا ہے
یہ سب الگ الگ ہیں. ان سب کو اگر آپ مطلب کہ کوئی دوائی تو بنانی نہیں ہے کہ 4 چیزیں ساتھ ملیں گے تو وہ معجون شفا بنے گا, بلکہ اگر غیر ضروری اور ریسیپی سے ہٹ کر کوئی چیزیں ملائیں گے تو نہ کھانے کے قابل رہے گی نہ دیکھنے کے قابل رہے گی. تو ہر چیز ملائی نہیں جاتی, بعض چیزیں ملا کر ہی اچھی لگتی ہیں اور بعض چیزیں ملا کر اچھی نہیں لگتی, خراب ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر ملانی بھی ہے تو اس کو ایک مقدار تک ملائی جاتی ہے. اگر آٹے میں آپ کو پانی ملانا ہے تو جتنا آٹا ہے اتنا ہی پانی ملاؤ گے تو پھر روٹی بنا لو, تو یہ نہیں ہوتا. تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس میں گھر میں ڈسپلن ہونا چاہیے کہ لنچ ٹائم, بریک فاسٹ ٹائم, لنچ ٹائم اور ڈنر ٹائم, اس کے ایک ٹائمنگ ہونے چاہیے. اگر ٹائمنگ ہو تو چاہے وہ ماں ہو, بیٹی ہو, بہن ہو کہ بہو ہو, یہ آپ کی بیوی ہو, ان سب کے لیے اس میں آسانی ہے کہ ایک ٹائم فکس ہے. ان کو پتہ ہے کہ اٹھ کے میرے کو یہ کام کرنا ہے, باقی یہ کام. اب یہاں تو مطلب سب پر تلواریں لٹک رہی ہیں کہ اب جناب فلاں آ جائیں گے تو ان کے لیے کھانا دو, پھر فلاں آ جائیں ان کے لیے. پھر سب کو کھانا تو نہیں کھانا, گرم کھانا ہے, نارمل کھانا تو نہیں کھانا, گرم کھانا ہے. پھر ہر کھانے کے ساتھ سب کو چائے پینی ہے, پھر سب کو یہ بھی لینا ہے. پھر بولنا یار وہ اچار کہاں ہے, اچار لا کر دو. وہ بولے گا یار وہ برنی رکھی تھی وہ کدھر دے, وہ یار وہ آم تو کاٹے ہی نہیں آپ لوگوں نے. تو یہ پھر سب کے لیے وہ 4 ڈشیں الگ کر کے دے. تو یہ بھی ایک سب یہ ایک بیکار کی زحمت ہے جو ہم نے گھر کی عورتوں پر ڈالا ہوا ہوتا ہے. چاہے اس میں انوالوڈ ہوں یا آپ انوالوڈ ہیں یا کوئی بھی انوالوڈ ہے. صحیح. ساری دنیا کا نظام وقت اور طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. دنیا کا کوئی اسکول جاتے ہیں, لنچ بندہ بریک فاسٹ کر کے جاتا ہے, اور جب لنچ کا ایک ٹائم ہے, ڈنر کا ایک ٹائم ہے. جو ہاسٹلس وغیرہ میں رہتے ہیں کروڑوں لوگ, اف آئی ایم ناٹ رانگ, دنیا بھر میں جو اسکول کالجز وغیرہ میں یونیورسٹی وغیرہ میں ہاسٹلس میں رہتے ہیں, سب کے ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں. دنیا بھر میں ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں. ورنہ تو کم از کم یہ کہ دفاتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں, آفیسز میں جو کام, لنچ ٹائم ہوتا ہے. اور کوئی بولے میں 4 بجے لنچ کروں گا, یار میں نے تو دیر سے ناشتہ کیا تھا. ٹھیک ہے 4 بجے لنچ کرنا تو گھر جا کر کر لو, پھر جاب ختم کرو. تو سب کو الگ الگ جگہ پر رکھیں, اپنی اپنی معاشرتی ذمہ داری کی, اپنی اپنی گھریلو ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں. اب آپ کی روٹین ہی یہی ہے کہ آپ آتے, جیسے مثال کے طور پر آپ کی ڈیوٹی ہے یا آپ کی جاب ہے یا آپ کا طریقہ کار جو کام کاج کا وہ ایسا ہے کہ آپ کے ٹائمنگ ایڈجسٹ نہیں ہوتے, تو پھر لوگوں کو زحمت دینے کے بجائے خود ہی جائیں. مثال کے طور پر رات کو آپ لیٹ نائٹ آتے ہیں گھر پر, یا ایسے ٹائم پر آتے ہیں جب گھر میں سب سوئے ہوئے ہیں, تو ان کو اٹھا کر کھانا پکوانے کی, گرم کروانے کی کیا ضرورت ہے. ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھائی فلاں برتن آپ فریج میں رکھ دینا, میں آؤں گا. یہ میں بہت اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کر رہا ہوں, مرد حضرات کو کہہ رہا ہوں. تھوڑا مطلب اس میں سینسیبل ہونا چاہیے آدمی کو, بالکل ڈیپینڈیبل. یہ تو ایک اور بھی میں اس کو نام دے سکتا ہوں, ڈیپینڈیبل کیوں, کہ کوئی کھلائے گا تبھی کھاؤں گا میں. تو تھوڑی بہت پریکٹس کرنے کی ہماری عادت ہونی چاہیے, تھوڑی بہت چیزوں کی. ہم جائیں, میں پتہ ہو کہ جناب فریج میں ہمارے عموماً کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے میں نارملی فریج ہی کا کہوں گا. ہمارے گھروں میں فریج ہی ہوتے ہیں. فریج کھولا, انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی یہ 2 برتن ہوں گے, 2 برتن نکالے, اس کو گرم کر لیا, گرم کرنے کے بعد کھا لیا. اب چائے پینی ہے تو چائے تو بنائی جا سکتی ہے نا, چائے بنا لیں, اور چائے بنا کر آپ اپنا کام کر لیں, اور پھر نمازیں اور آرام جو بھی آپ کا جدول ہے اس کے مطابق رہے, تو پھر کوئی بھی گھر میں کمپلین نہیں ہوگی, بلکہ آپ کی عزت ہوگی کہ یار یہ آتے ہیں تو وہ اٹھاتے بھی نہیں ہیں, اور بڑے مطلب کے طریقہ کار کے ساتھ چلتے ہیں. اگر یہ انداز زندگی ہو, مرد بیکار کا بوجھ نہ بنے نا اپنے گھر کی عورتوں پر, چاہے بیٹا ہو, شوہر ہو, باپ ہو, بھائی ہو, وہ بیکار کا اپنے گھر کی عورتوں پر بوجھ بنے, یہ بھی تو درست نہیں ہے نا. نہ وہ بیکار کی مطلب کہ ضد بحث اور وہ اڑی پر چلے, یہ بھی درست نہیں ہے. اور سب ایک دوسرے کی آسانیوں کا, خوشیوں کا اور رضا کا اور حقوق کا خیال رکھیں. تو کوئی گھر میں جھگڑا کیسے ہوگا؟ پھر بھی ایسا نہیں کہ پھر بھی کچھ نہیں ہوتا. مزاج ہمارے جھگڑے بولنے سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بس وہ بول دیا تو بھگتو, بولا ہے تو پھر زبان بولتی ہے, باقی بھگتنا ہی پڑتا ہے سب کو. بات تو ٹھیک ہے, یہ بولنے والی بات تو آپ نے کی ہے, لیکن بات یہ ہے سب بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی سینس کے اعتبار سے الفاظ کا مفہوم بنا لیتے ہیں. نہ تو بات غلط ہے, نہ غلط پیرائے میں کی گئی ہے, نہ غلط انداز میں کہی گئی ہے, لیکن بس مجھے ہے کہ یہ غلط بات کہی ہے آپ نے,
اس کا بھی تو کوئی حل اور علاج ہونا چاہیے نا جی. وہ یہی ہے کہ جس نے غلط تصور لیا اس کو سمجھا دیا جائے، جس سے بات ہی غلط تھی اس کو سمجھا دیا، جس کی غلط تھی اس کو سمجھا دیا جائے، اس میں اتنی بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اور وہ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو نہیں سمجھ میں آتی تو دعا کی جائے یار. مدینہ ٹھیک، مرحبا جی. کال شامل کرتے ہیں. نگران شورے سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک بلی ہے جو ویسے گھومتی پھرتی ہے، پالتو نہیں ہے. تو چند دن پہلے اس نے بچے دیے، تقریباً کوئی 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور رات کو ایک بلا آیا، اس کے بچے اٹھا کے لے گیا. اب ہم نہ اس کو مار سکتے ہیں نہ اس کو مار سکتے ہیں. آیا یہ گناہ ہمارے سر پہ تو نہیں ہوگا؟ اب جانور آیا اور اٹھا کے لے گیا، بلا آیا اور جو بھی تھا وہ کرا کے لے گیا. جانوروں کی آپس کی لڑائی جھگڑا ہے، اس میں اپنے کو پڑھنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں یہی عرض کروں اب آپ نے تو کوئی ذاتی طور پر نقصان پہنچانے کی تو کسی کو بھی کوشش نہیں کی. میں آپ کی حساسیت کو پسند کیا ہے، مجھے آپ کی حساسیت اچھی لگی. یار کو اپنے اوپر آیا تو نہیں، اپنے گناہگار تو نہیں ہوئے، اپنوں نے کوئی ظلم تو نہیں کر لیا. یہ سوچ اچھی ہے. بوجھ نہ لیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ٹھیک ہے. یہ میں سوچ بھی رہا تھا، وہ میسیج کے ذریعے سوال بھی آ گیا کہ بعض اوقات چھپکلیاں جو ہے وہ گھر میں دیکھنے کو ملتی ہیں اور دم کٹی چھپکلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. لیزٹ بھی کہتے ہیں اس کو. تو کیا یہ کوئی جنات کا اثر ہوتا ہے یا کوئی ویسے ہی ہے؟ کسی نے چپکلی پر وار کیا ہوگا، اس نے اپنی دم چھوڑ دی ہوگی اور چپکلی بچ گئی ہوگی. اور جب تو یہ دم یوں اس کی الگ ہو جاتی ہے. چپکلی کا ایک خاصیت یہ ہے کہ جب اس پر آپ وار کرو نا تو سب سے پہلے یہ اپنی دم چھوڑ دیتی ہے، دم الگ ہو جاتی ہے، دم ہلنے میں لگ جاتی ہے اور چپکلی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ دم دیکھتے ہو رہے دم الگ ہو گئی، تھوڑا سا تو چپکلی نکل گئی ہوگی. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی ہو سکتا ہے دم کٹی چپکلیاں دیکھی ہو. اور نارملی ویسے ایک وہ اپنی ناک کی شکل کے مطابق کہہ رہا ہوں، جس میں مکھیاں، چھوٹے چھوٹے وہ کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں نا، چپکلیاں وہاں پر آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. کیوں؟ یہ چپکلیاں اس کو کھاتی ہیں، یہ خوراک ہے چپکلیوں کی. تو چپکلیاں زیادہ آتی ہیں. بلیوں کی عام طور پر زیادہ نظر آئے تو سمجھے کہ شاید یہاں چوہے زیادہ ہوں گے. تو یہ جانوروں کی بھی غذائیں جانوروں میں رکھی ہوئی ہیں. صحیح. تو بس یہ ایک نظام ہے. تو یہ ہے. یہ میری جو ناک کی شکل میں آیا وہ میں نے عرض کر دیا. آپ کو اس کے ہٹ کر کوئی کتابوں میں کوئی ایسی بات لکھی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. یہ بتا دیں گے بابا جی. ویسے کتابوں میں قومی جنات اور امیر اہل سنت، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں واقعات لکھیں اس طرح کے کہ جنات مختلف شکلوں میں، مختلف جانوروں کی شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہر ایک جانور کی شکل میں ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین ڈرے بھی نہ کہ چھپکلیاں دیکھ کر جن کو اگر آنا ہی تھا تو دم کے ساتھ آ جاتا تو اس کو دم کاٹ کر آنے کی بھی کیا ضرورت ہے. جو اس کو چپکلی بنی ہے تو پوری چپکلی بنتا ہو. یہ عرض کرنے کا مقصد. ڈرنا بھی نہیں چاہیے، احتیاطاً. اگر جب ڈراتے رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ پاک حفاظت فرمائے گا. مرحبا. مدینہ. جی یہ میسیج کے ذریعے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں، آپس میں ہمارا جھگڑا بہت ہوتا ہے، ماں باپ ہمارے بڑے پریشان ہیں. اللہ 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 آپ میں محبت پیار اتفاق دے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور پتہ ہے کہ ہمارے اس عمل سے ہمارے والدین کو تکلیف ہے، تو جو اولاد اپنے ماں باپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے صبر سے کام لے گی انشاءاللہ اجر پائے گی. اپنے والدین کو تکلیف سے بچائیں. اور بس اس میں یہ ہے کہ من سمتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. آپ میں سے جو چپ رہ جائے گا نا انشاءاللہ وہ آہستہ 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 ایسا نکل جائے گا، اس کو مدینہ مدینہ ہو جائے، زندگی بھی اس کی اچھی ہو جائے گی. تو میری درخواست یہ ہے کہ ایسے میں خاموشی کو اپنا مطلب کہ ہتھیار بنا لیں. کیا بات. خاموشی کو ہتھیار بنا لیں، بولے نہیں. اگلا شاید اس میں یہ بھی ہوتا ہے بات جھگڑے دا بول تو صحیح. وہ جب اتنا زور سے آپ کو بولنے کا بولے نا تو آپ ایک پیاری سی اچھی سی اسمائل دے دیں. ابے بولنا ہنسنے کا نہیں بولا تھا، تھوڑا اور دے دیں. بولنا اٹھ کے چلے جائیں، نکل جائیں وہاں سے. پھر دیکھیے کہ پھر آپ کے ہو سکتا ہے ابا بولتا ہی نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے بعد ہر ایک کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا یار یہ صحیح کرتا ہے.
बोलता नहीं कैसा खुशी खुशी चला गया, अपने ऐसे खाली खाली पागल बने हुए दूसरे को टकरे मार रहे हैं। तो खुशी खुशी कैसे जाएगा ऐसा? वो चला नहीं, एक उसको बंदे की- मैं आपको बताऊं, ये एक वक्त आएगा, इसको इसमें खुशी मिलेगी, मजा आएगा। बादों की तबीयत होती है, बादों पर माफी कितनी गिरा गुजरती है, बादों तो माफियों के बहाने ढूंढते हैं यार, मैं माफ कर दीजिए यार, उसको माफी मांगने में मजा आता है, उसकी नफ्स उसके साथ माविन बन जाती है, वाह, वो नफ्स अम्मारा से निकल चुका होता है। नफ्स में तगय्युर है सलमान अतारी, नफ्स खत्म नहीं होता, नफ्स बदलता है। जी तो आपको जो चीज आज भारी पड़ रही है वही चीज आपकी पसंदीदा बन जाती है। वाह, ये सब नफ्स के अफवाब हैं। सही, तो ये चीजें तो बता वो एक निकल जाएगा, वो अच्छा तो मजा, तो उसको देख देख कर ये सब हो जाएगा। खामोशी में मतलब बहुत है, एक चुप, सौ सुख, तो सुख में खुशी होती है, कम होता है। खुशी होती है। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है जी। कॉल